جب اللہ اپنے کسی بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی نہ کسی وسیلے کو چن لیتا ہے. یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے. اصل پیغام تو آپ کے رب کی طرف سے ہے. اس لیے دل کھول کر سنیے، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جس کا آپ لمبے عرصے سے انتظار کر رہے تھے. شاید یہی آپ کی کسی دعا کا جواب ہو. اللہ کئی بار خاموشی کے ساتھ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے، لیکن افسوس ہم اس کی ان نشانیوں کو پہچان نہیں پاتے. جب آپ کو لگے کہ اللہ خاموش ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسی خاموشی میں آپ کو بدل رہا ہو، آپ کو سنوار رہا ہو اور آپ کو اس مقام کے لیے تیار کر رہا ہو جہاں آپ ابھی تک نہیں پہنچے. کبھی کبھی زندگی میں ایسا دور آتا ہے جب ہر چیز تھمی ہوئی محسوس ہوتی ہے. نہ کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ کوئی امید نظر آتی ہے، نہ کسی طرف سے راحت کی آواز سنائی دیتی ہے. انسان دعا بھی کرتا ہے، صبر بھی کرتا ہے اور کئی راتیں آنسوؤں میں گزار دیتا ہے. لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ اور اس کا جواب ہے ہاں، بالکل کر رہا ہے. لیکن اللہ کی مدد کا اندازہ ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم سوچتے ہیں. اس کی مدد خاموش ہوتی ہے، گہری ہوتی ہے اور ہر کسی کو نظر نہیں آتی. آج ہم ان نشانیوں کو سمجھیں گے جو بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہے، چاہے آپ کو ابھی اس کا احساس نہ ہو رہا ہو. پہلی نشانی، آپ کو تنہا کر دیا گیا ہے. یہ تنہائی اچانک نہیں آئی. ایسا نہیں کہ لوگ ایک دم بدل گئے یا رشتے بنا وجہ ختم ہو گئے. دراصل یہ اللہ کا وہ نظام ہے جو آپ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے. آپ دل کے سکون کی دعا مانگتے تھے اور اللہ نے ان چیزوں کو آپ سے دور کرنا شروع کر دیا جو آپ کو اس سے دور رکھے ہوئے تھی. کچھ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا پورا نہ ہو پانا، یہ سب ہمیشہ سزا نہیں ہوتا. کئی بار یہ رحمت کا ایک ایسا روپ ہوتا ہے جسے انسان اس وقت سمجھ نہیں پاتا. اللہ آپ کو لوگوں سے کاٹ کر اپنے سجدوں کی طرف بلا رہا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ آپ سب سے پہلے اسی کو پکاریں، اسی کے سامنے اپنے دل کا حال رکھیں، اسی کے سامنے ٹوٹ کر روئے. کیونکہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سجدے میں بہنے والے آنسو کبھی بیکار نہیں جاتے اور اس کے در پر اٹھنے والے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے. اسی لیے اگر آج آپ خود کو تنہا محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو مایوس مت ہوئیے. ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنے سب سے قریب لانا چاہتا ہو. دوسری نشانی، آپ کے دل میں ایک بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے. کچھ دن پہلے تک سب کچھ سامانیہ لگ رہا تھا، زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے ہی چل رہی تھی. لیکن اب اچانک دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہے، ایک خالی پن ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جسے آپ کسی کو سمجھا بھی نہیں پا رہے. اگلا پارٹ بھیجے، میں اسی فلو اور سٹائل میں آگے جاری رکھوں گا. دوسری نشانی، تمہارے دل میں ایک بے نام سی بے چینی پیدا ہو گئی ہے. کچھ سمے پہلے تک وہی چیزیں تمہیں خوشی دیتی تھی، وہی کام تمہیں سکون دیتے تھے، لیکن اب اچانک ایسا لگنے لگا ہے کہ سب کچھ بدل گیا ہے. جو چیزیں پہلے دل کو راحت دیتی تھیں اب ان میں وہ بات نہیں رہی. دل میں ایک عجیب سی کمی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا خالی پن جو کسی بھی دنیاوی چیز سے بھرتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ بے چینی صرف ایک احساس نہیں ہے، بلکہ کئی بار یہ اللہ کی طرف سے خاص اشارہ ہوتی ہے. اللہ دھیرے دھیرے اپنے بندے کو دنیا کی محبتوں اور اس کی چمک دمک سے نکال کر اپنی طرف بلا رہا ہوتا ہے. یہ ادھورا پن تمہیں یاد دلاتا ہے کہ تم صرف اس دنیا کے لیے نہیں بنائے گئے، بلکہ تمہارا اصلی مقصد اس سے کہیں بڑا ہے. جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو اس کے دل میں ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی کامیابی اور کوئی خوشی بجھا نہیں سکتی. یہ پیاس صرف سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے. یہ بے چینی صرف اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے. یہ خالی پن صرف اللہ کی قربت سے بھرتا ہے. اگر تمہارے دل میں بھی ایسی بے چینی ہے جسے تم کسی سے بیان نہیں کر پاتے، اگر تم خود بھی اس کی وجہ نہیں سمجھ پا رہے، تو مایوس مت ہونا. ہو سکتا ہے اللہ خاموشی سے تمہارے دل پر کام کر رہا ہو اور تمہیں اپنے اور قریب لا رہا ہو. خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں یہ احساس نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں بہت سے لوگ ہمت ہار کر واپس دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ ٹھہر جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رخ کر لیتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھائی دینے لگتی ہے جو آنکھوں سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے. یاد رکھو، اگر اللہ خاموش ہے
تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ غافل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی سے تمہاری تقدیر کے ایسے فیصلے لکھ رہا ہو جن کا انتظار تم برسوں سے کر رہے ہو۔ کبھی انسان پوری طرح تھک جاتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ کسی کو پکڑ کر کہے میں تھک گیا ہوں، اب مجھ سے اور نہیں ہوتا، لیکن جب سننے والا کوئی نہ ہو تو آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے صرف ایک پکار نکلتی ہے، یا اللہ آخر کب تک؟ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، آزمائشیں بڑھ گئی ہیں اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے ہو۔ جب تمہارے آس پاس کی دنیا بکھرنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آنے لگے، جب ایک مشکل ختم ہونے سے پہلے دوسری سامنے کھڑی ہو جائے، جب دعاؤں کے پورا ہونے کے بجائے زندگی اور زیادہ الجھتی ہوئی محسوس ہو، تو ضروری نہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ کئی بار یہی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، صبر کرو، اور تمہارا صبر صرف اللہ کی مدد سے۔ صبر کمزوری نہیں ہے، صبر وہ طاقت ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں اتار دیتا ہے۔ یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہو۔ کئی بار تم سوچتے ہوگے میں اتنا کمزور ہوں، پھر میرے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے، لیکن شاید تم ایک بڑی حقیقت سے بے خبر ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اپنے خاص بندوں میں سے چنا ہو سکتا ہے وہ جانتا ہو کہ تم ان آزمائشوں کو برداشت کر سکتے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ انہی مشکلوں کے ذریعے تمہیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا رہا ہو۔ تمہاری دعائیں ابھی تک پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ہر رات تمہاری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل بار بار کہتا ہے کہ اب بس اور نہیں، لیکن ذرا ٹھہرو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا ہوتا، بلکہ تمہیں ایک نئی شکل دے رہا ہوتا ہے۔ جس طرح لوہا آگ میں تپ کر مضبوط فولاد بن جاتا ہے، اسی طرح مومن کا دل بھی آزمائشوں کی تپش سے گزر کر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ آج جو درد تمہیں رلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت بن جائے، اور آج جو آزمائش تمہیں بوجھ لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہیں اللہ کے اتنا قریب لے آئے جتنا تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ خاموش مدد، جسے شاید تم نے محسوس نہیں کیا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب سب لوگ تمہارا ساتھ چھوڑ گئے تھے، تب بھی تم کسی نہ کسی طرح سنبھل گئے تھے؟ کیا آپ کو یاد ہے جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، تب بھی کہیں نہ کہیں ایک امید باقی رہ گئی تھی؟ جب ہر دروازہ بند ہو گیا تھا، تب بھی کوئی نہ کوئی راستہ نکل آیا تھا۔ جب آپ کو لگا تھا کہ اب آگے بڑھنا ممکن نہیں، تب بھی کسی اندیکھی طاقت نے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ یہ سب صرف ایک اتفاقاً نہیں تھا، یہ اللہ کی خاموش مدد تھی۔ وہ مدد جو نہ شور کرتی ہے، نہ اعلان کرتی ہے، بلکہ چپ چاپ آپ کا ہاتھ تھام کر آپ کو گرنے سے بچا لیتی ہے۔ کئی بار انسان سمجھتا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے سنبھال گیا، لیکن حقیقت میں اسے سنبھالنے والا اس کا رب ہوتا ہے۔ آخر اللہ آزماتا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کمزور ہیں، بلکہ اسی لیے کہ آپ کے اندر وہ روشنی موجود ہے جسے اللہ دنیا کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے۔ جب اللہ آپ کو مشکل راستوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو دراصل وہ آپ کی روح کو اونچا اٹھا رہا ہوتا ہے۔ وہ آپ کو ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ آزمائشوں سے سیکھی جاتی ہے۔ صبر، یقین، عاجزی اور شکر، یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں اللہ خاموشی کے ساتھ آپ کے دل میں اتار رہا ہوتا ہے، اور جب یہ نعمتیں کسی انسان کے اندر اتر جاتی ہیں تو اس کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ صرف تیسری نشانی تھی، لیکن اگر آپ اسے سمجھ لیں تو یہی ایک نشانی آپ کی سوچ، آپ کے ایمان اور آپ کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ لیکن بات ابھی یہی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب ہم اس نشانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جو اس بات کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، اور ساتھ ہی ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی ایک خاموش مدد کیسے ایک دن آپ کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمت مت ہاریے۔ ہو سکتا ہے اللہ خاموش ہو، لیکن وہ آپ کی ہر آہ سن رہا ہے، وہ آپ کے ہر آنسو کو دیکھ رہا ہے،
وہ آپ کی ہر دعا سے پوری طرح واقف ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ کا دل ٹوٹنے لگتا ہے تو اکثر وہی سمے ہوتا ہے جب اللہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دل اس لیے نہیں ٹوٹتا کہ اسے ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ٹوٹتا ہے کہ اسے اللہ کی طرف جھکا دیا جائے، اسے نرم بنا دیا جائے، اسے اپنے رب کی محبت کے لیے تیار کیا جائے۔ جب انسان ہر سہارے سے مایوس ہو کر اکیلے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی زبان سے صرف ایک بات نکلتی ہے، یا اللہ اب صرف تو ہی ہے، تو اکثر یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب اپنے بندے کو اپنی رحمت کے سب سے قریب لے آتا ہے۔ چوتھی نشانی، آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے اور آپ اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کرنے لگے ہیں، یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے، وہ ٹوٹ چکے ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہوتی ہے۔ اصل میں اللہ اسی دل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ حدیث ایک قدسی میں آتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے انوسار ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یعنی جب آپ درد کے ساتھ سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ صرف آپ کی آواز نہیں سن رہا ہوتا، بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے قریب بھی آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، آپ کے چہرے پر مسکان ہوتی ہے، لیکن آپ کا دل اندر سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے۔ آپ کی دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش رہتی ہے۔ کوئی آپ کا درد نہیں سمجھ پاتا ہے، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ لیکن یہی وہ سمے ہوتا ہے جب اللہ اپنے سب سے خاص انداز میں آپ کو اپنی طرف قریب کر رہا ہوتا ہے۔ زندگی کا ہر گوشہ، زندگی کا ہر پہلو، ظاہری ہو، باطنی ہو، داخلی ہو، خارجی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، عائلی ہو، قومی ہو، سیاسی ہو، ہر اعتبار سے اللہ کی اطاعت، اور یہ اطاعت ہو اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، اور ان دونوں چیزوں میں اللہ کے ساتھ نظری طور پر، ثانوی طور پر، عملاً اولاً محبت رسول اور اطاعت رسول شامل۔ تین چیزیں ضمنی، اور یہ ضمنی چیزیں ایکسکلوسیو اللہ کے لیے، خالص اللہ کے، یہ رسول کے لیے نہیں۔ نمبر ایک، تعظیم کے کچھ مظاہر ہیں، سجدہ کرنا، قنوت، تعظیماً کسی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ باندھ کر، کندھے جھکا کر، یہ قنوت کہلاتا ہے۔ کھڑے ہونا تعظیماً، جھکنا تعظیماً، جس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، مطلقاً حرام کسی کے لیے۔ یہ صرف یہ مینیفیسٹیشنز ہیں اس کی، عبادت کا مظہر۔ فَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے کھڑے رہا کرو، سجدہ کرو، یہ اللہ کے سوا کسی۔ نمبر دو، دعا صرف نہ کسی نبی سے، نہ کسی رسول سے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی اولیاء اللہ سے، نہ کسی بزرگ شخصیت سے، کسی سے لا تدعو مع اللہ احد، رسول سے بھی۔ اب اس میں کئی الفاظ نوٹ کر لیجئے، استدعاء، استغاثہ، استمداد، استعانت، وہی مطلب ہے، استنصار، صرف ہاں مادی قوانین کے تحت فزیکل ورلڈ میں ہم مدد مانگ سکتے ہیں، ذرا مجھے ایک گلاس پانی لا دیجیے، مجھے ذرا یہ کر دیجیے، معلوم ہے پانی ہے، یہ جائے گا لے آئے گا۔ لیکن بالغیب مدد کسی سے مانگنا، استغاثہ کسی سے کرنا، استعانت کسی سے کرنا حرام ہے، عبادت کو زیرو سے ضرب دے کر زیرو کر دے۔ نمبر تین، اخلاص و احتساب، صرف اللہ، جو نیک کام کرے صرف اس کی خوشنودی کی۔ یہاں تک کہ حضور کے سامنے ایک صحابی ایسے ہی محاورے میں روا روی میں کہہ بیٹھے، ما شاء اللہ و ما شئت، جو آپ چاہیں اور اللہ چاہیں۔ فوراً ڈانٹ دیا، اجعلتنی للہ ندن، تم نے مجھے اللہ کا بدِ مقابل بنا دیا۔ مشیت صرف اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ کوئی نیک کام سوائے اس کی رضا جوئی کے لیے اگر کسی اور کے لیے کیا گیا، ریا ہے، سمعہ ہے، دکھاوے کے لیے ہے، شہرت کے لیے ہے، دنیا کمانے کے لیے ہے، لیڈری چمکانے کے لیے ہے، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہے، کوئی بھی اور مقصد اگر شامل ہوا، زیرو سے ضرب کھا کر پوری عبادت زیرو ہو جائے۔ احتساب، بدلے کی توقع صرف اللہ۔ یہ لفظ آپ خاص طور پر سنتے رہے ہوں گے ان دنوں بہت، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا۔ ایمان کے ساتھ احتساب کیوں آ رہا ہے؟ اس کا اجر و ثواب سوائے اللہ سے اور کسی سے توقع نہ۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے، اس میں ایک ایکسیپشن نوٹ کر دی، کہیں کسی وقت
نسیان سے، خطا سے یا جذبات کے طوفان میں آ کر کوئی غلط حرکت کر بیٹھا لیکن فوراً توبہ کر، یہ مستثنا ہے۔ میں نے 3 الفاظ کہے، خطا آپ نہیں سمجھتے تھے کہ جو میں کرنے چلا ہوں یہ ڈس اوبیڈینس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، خطا ہو گئی۔ نسیان، بھول گئے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ آدمی کے اوپر غفلت کا ایک پردہ پڑ جاتا ہے۔ حضور خود فرماتے ہیں انہ لیغان علی قلبی وانی لاستغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، میرے دل پر بھی کبھی کبھی حجاب سا آ جاتا ہے، میں روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا۔ تو ہم اپنے حجابات پر حضور کے حجاب کو قیاس نہیں کر سکتے کہ نسبت خاک ربا عالم پاک، وہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، لیکن یہ کہ باہر پردہ تو پڑتا ہے، اس میں کوئی غلط حرکت سرزد ہو گئی۔ یا نمبر 3، جذبات کا کوئی ہیجان تھا جس نے کہ اوور پاور کر دیا، انسان کی قوت ارادی کو معطل کر دیا، کوئی غلط حرکت سرزد ہو، لیکن پھر توبہ فوراً۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی طوفان گزرا فوراً پوچھ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین وان لم تغفر لی وترحمنی لاکونن من الخاسرین۔ اب یہ دعا ہے، گر گرا کر اللہ معاف کر، it will be written off, it will be expunged، محو کر دیا، یکفر عنہ سیئاتہ، اس کے معنی یہی۔ ہاں اس کے برعکس اگر گناہ بھی جان بوجھ کر مستقلاً کرتے رہے، ایک باقی ساری 99% کی عبادت ہو رہی ہے، ایک حرام شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا، شعوری طور پر، ارادی طور پر، مداومت کے ساتھ اس کے اوپر ڈیرے جما دیے، وہ ایک گناہ جو ہے وہ پوری عبادت کو 0 سے ضرب دے کر 0 کر دے گا، اور خلود فی النار، آگ میں ہمیشہ رہنے کی وعید۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ان پوائنٹس کو اچھی طرح نوٹ کیجئے، خطا میں فرق ہے، گناہ میں فرق ہے۔ ایک گناہ غیر شعوری طور پر ہو گیا، خطا سے ہو گیا، نسیان سے ہو گیا، وقتی طوفان جذبات کا، کسی ایسی محفل میں تھے، مجلس میں تھے، ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً متنبہ ہو گئے، فوراً کچھ اور ہے۔ ویسے کہ آدمی، مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ، اور میں بھولتا نہیں اس واقعے کو، میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک سائیکل پر جا رہا تھا کالج، اور سلپری تھی روڈ، جب سائیکل سلپ کرتی ہے تو پتہ نہیں چلتا میں کب گرا ہوں، لیکن مجھے پتا اس وقت چلا ہے جب اٹھ چکا تھا کہ میں گرا، کیونکہ آدمی وہ پڑا نہیں رہتا، یہ جو ہے فوراً اٹھنا، ثم یتوبون من قریب، یہ بھی بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ میں گرا تھا، جب تو اٹھ چکا ہوتا ہے، اتنا انسٹنٹینیس ہوتا، یہ ہے یتوبون من قریب، اور اس کو اللہ نے اپنے ذمے، انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمے ہے یہ کہ وہ ایسے اپنی توبہ قبول کرے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے۔ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہ گار بندے کی توبہ سے۔ تو یہ وہ ہے وہ مسئلہ، عارضی، فوری، لا علمی، جہالت، طوفان یا کسی ماحول کے فوری اثر کے تحت کوئی غلطی ہو گئی، فوراً توبہ کی۔ لیکن یہ کہ اگر جان بوجھ کر کانشس ڈیسیژن ایک حرام شے کو بھی اگر مستقلاً اختیار کر لیا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا۔ اب آئیے نیکسٹ، میں جسے آج ایک نیا اینگل کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے۔ دیکھیے اطاعت کے 2 پہلو ہیں، انفرادی اور اجتماعی۔ مجھے مراد کیا ہے، ان کی ریشو پروپورشن مختلف ہوگی۔ کوئی بہت آرگنائزڈ سوسائٹی ہے، اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، اجتماعیت کا پڑھنا بہت بھاری ہو جاتا ہے، انفرادیت بہت محدود آتی ہے۔ کوئی بڑی پریمیٹیو سی سوسائٹی ہے،
آرگنائزڈ اسٹیٹ نہیں ہے تو انفرادیت کا دائرہ وسیع ہوتا ہے، اجتماعیت محدود ہوتی ہے ان ویریس پروپورشنز۔ لیکن پہلے ان کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، اس سے میری مراد کیا ہے؟ ایک وہ اللہ کی اطاعت ہے کہ جو ایک انسان کے اپنے بس میں ہے وہ کر سکتا ہے، چاہے بھوک آ جائے، فاقہ آ جائے، نقصان ہو جائے، جان کا اندیشہ ہو جائے، یہ کر سکتا ہے۔ ایک وہ اطاعت ہے جو کسی صورت کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اجتماعی ماحول نہ بدلے، کتنا ہی سنسیئر ہو، کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی فیصلہ کر لے، کر ہی نہیں سکتا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ ایک ریاست ہے، آرگنائز اسٹیٹ ہے، اس کا لا ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں تو وہی قانون چلے گا، آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ کا بیٹا فرض کیجئے خدا نہ خواستہ زنا کرے تو آپ سے رجم نہیں کر سکتے، چاہے آپ کا بیٹا ہے، یہ نو پاور، نو اتھارٹی۔ آپ کا اپنا بیٹا اپنی بیٹی چوری کر لے، آپ ہاتھ نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت، بالفرض ہی کہہ رہا ہوں نا میں بھی، مفروض ہے کتاب، آپ نہیں ہاتھ کر سکتے۔ ایک معاشرہ ہے جس کے اندر پوری معیشت جو ہے سود کے اوپر ہے، آپ سانس بھی نہیں لے سکتے کہ جو سود سے خالی ہو، امپاسبل۔ ایک اسٹیٹ ہے، آپ اس کے سٹیزن ہیں، آپ اس کے کانسٹیٹیوشن کے لائل ہیں، فیتھفل ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا تھا، آرگنائز سوسائٹی اسٹیٹ میں یہ دائرہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ ٹرائبل ہے، وہاں یہ کہ انفرادیت کا کافی دائرہ ہوتا ہے، قانون کم سے کم ہوتے ہیں، نظم کم سے کم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے اس کی گرفت کم سے کم ہوتی۔ اب دیکھیے دو حیثیتیں دنیا میں ممکن ہیں، ایک انتہائی خوش بختی کی، انتہائی خوش قسمتی کی، کہ ایک انسان ایک ایسے ماحول میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ ہجرت کر کے ایسے ماحول میں چلا گیا ہے جہاں ٹوٹل دین غالب، دین قائم، نظام ہے دین کا، حکومت ہے اللہ کی، وہاں جا کر انسان کتنا how at ease he will feel, no friction۔ وہ بھی اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے، ماحول بھی سازگار ہے، پورا نظام بھی اللہ کی بندگی پر ہے، پورا قانون بھی اللہ ہی کا نافذ ہے، پورا تعلیم کا ڈھانچہ بھی اللہ ہی کے ہدایت کے مطابق ہے، تمام ذرائع ابلاغ سے بھی اسی کے مطابق چیزیں ہیں جو نشر ہو رہی ہیں، آڈیو ویژول سب کچھ۔ انتہائی خوش قسمت، موسٹ فارچونیٹ کہ ایک انسان ایسے ماحول، لیکن فرض کیجئے کہ وہ ایسے ماحول میں ہے جہاں اللہ کا دین غالب نہیں، بہت محدود سا حصہ ہے جس میں وہ اللہ کا حکم مان سکتا ہے، نماز وہ پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں روکتا۔ اسرائیل میں بھی جا کے پڑھ لیجئے نماز اور روزہ، امریکہ میں کر لیجئے، بھارت میں کر لیجئے، کچھ روکنا لوگ ہیں، لیکن باقی ویرینگ ڈگریز میں ہوگا یہ کہ زندگی کا 75%، 80%، 50%، 60% وہ باطل کے قبضے میں، تو وہ بھی تو 50%، 60% کافر ہے۔ He's a part and parcel of that system۔ قرآن کے تینوں فتوے اس پر بھی تو لگ رہے ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ وہی ظالم ہے، اور ظالم سے مراد مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، وہی کافر ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ وہ کہتے کس ہے؟ وہی تو فاسق ہے، ناہنجار ہے، باغی ہے۔ ویرنگ ڈگریز کے اندر جتنا بھی اس نظام کی گرفت ہے، اس درجے میں ہر وہ شخص کافر اور ظالم اور مشرک ہے جو اس ماحول میں رہ رہا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں دین کے تقاضے بالکل ایک دوسرے کے برعکس ہو جائیں۔ اب یہ پوائنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں آج، I want to hammer it۔ اگر آپ خلافت راستہ کے دوران پیدا ہو گئے ہو، موسٹ فارچونیٹ، دین قائم ہے، اللہ کے احکام جاری ہیں، سارا نظام وہی ہے، دی ہول اسٹیٹ کرافٹ وہ اسلام کی بنیاد پر کام کر رہا ہے، آپ ایک سٹیزن ہیں، آپ کے لیے تقرب بالنوافل کے درجے کھلے، فرض تو پورے ہیں یہاں، نفل نماز پڑھیے، نفل علم حاصل کیجئے، نفل روزے رکھتے چلے جائیے، نفلی چلے کیجئے، جو چاہیے کیجئے، تقرب بالنوافل۔ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین، اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لیں۔ جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، بلا فرض
تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دیں. اگر یہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے. منہ پر دے ماری جائے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں علا وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں, میری پوری زندگی کے مطالعے کا نچوڑ ہے. نماز منہ پر دے ماری جائے, منہ پر دے مارے جائے. یو ریکنسائل یور سیلف ٹو دیٹ سسٹم جو میری بغاوت کے اوپر مبنی تھا. پہلا فرض یہ ہے تن من دھن. You cannot reconcile with that system. You cannot accept that system. اس میں اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کرنا, اس میں اچھے کیریئر تلاش کرنا, اس میں اچھی جائیداد بنانا, اس میں پیسہ جمع کرنا, اس میں اچھی سے اچھی بچوں کو ایجوکیشن تاکہ بہتر سے بہتر زندگی وہ بھی گزار سکیں, سب کا سب حرام, مطلق حرام. پہلا کام یہ ہے اپنی جان, اپنا مال, اپنا تن, اپنا دن سب اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو. سب سسٹمز لیول کے اوپر صرف جان کو باقی رکھنے کے لیے جو ناگزیر ہے. That is allowed. Nothing more. This is the point. Crucial point. اب ہمارے سامنے حدیثیں ہوتی ہیں اور وہ سارے فضائل کی کتابیں ہیں اور یہ ہیں جن کا تعلق اس ماحول سے تھا جب کہ دین قائل ہو چکا. تو اس کانٹیکسٹ میں باتیں, نفل کی بات ہو رہی ہے اور قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اور جو ہے ختم قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور اگر فجر کے بعد بیٹھے رہے مصلے پر اور 2 رکعت پڑھ کر اٹھے جبکہ سورج نکل چکا ہے تو اب یہ اتنا اونچا سوال, یہ ساری بات, all these things become absolutely irrelevant. The deciding factor is دین غالب ہے, ٹھیک ہے, چلو نوافل کی طرف, قرات کی طرف چلو, جتنا آگے سے آگے. یتقرب الی العبد بالنوافل, ورنہ تقرب بالفرائض, پہلے فرض کرنے, اور فرضوں میں پہلا فرض جہاد. Now please note this word. جہاد اصل میں اس جد و جہد کا جامع عنوان ہے, your struggle against that system. لہذا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم. Integral part of the definition of a مومن. اگر زندگی اس سے خالی ہے, اتنی ہے, اتنی ہو جائے نفل کے درجے میں, اصل وقت, اصل دھارا بہ رہا ہے دنیا کی طرف, دنیا کے حصول کے لیے, جتنا پھیل سکیں, جتنا پھل سکیں, جتنا پھول سکیں, جتنی جڑیں گہری جما سکیں, جتنا کچھ اولاد کے لیے چھوڑ کر بڑھ سکیں, جتنا اولاد کو زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں دینے حاصل کرنے کے قابل بنا کر جا سکیں, ساری تو توانائیاں اور ساری قوتیں اور ساری صلاحیتیں اور سارے اوقات تو کپے ہوئے اس میں. اچھا اب تھوڑا سا دین کا کام بھی, آخر دھوکہ تو اپنے آپ کو دینا ہی ہے نا. عصمت فروش عورتیں بھی تو کالے کپڑے پہن کے جلوس میں نکلتی ہیں تازیوں کے, اور سبیلیں لگاتی ہیں اور مسجدیں بناتی ہیں. Have to deceive themselves. ڈاکو لوگ, دیہات, صفاق, یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں جو بستہ الف بستہ بے کے غنڈے ہوتے ہیں, ان کے ہاں بھی نیکی کا, پن کا, خیر کا کھاتا ہوتا ہے. کسی طرح کچھ مذہبی ایکٹیویٹی ہے. اصل شے یہ ہے کس ماحول میں رہ رہے. بہت خوش قسمت ہوتا میں اور آپ, پھر آپ اچھے سے اچھا پہنتے, کوئی اعتراض نہیں, اچھے سے اچھا کھاتے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. خلافت راشدہ میں آپ رہ رہے ہیں, آپ حلال ذریعے سے کما رہے ہیں, بہت اچھا کھائیے, بہت اچھا پہنیے, بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت جو اس نے تمہیں دی ہے وہ تم پر ظاہر ہو. لیکن پلیز نوٹ دی کانٹیکسٹ, دین مغلوب ہو اور آپ اچھا پہننے اور اچھے کھانے کی فکر میں ہو. مجھے جملہ یاد آ رہا ہے حضرت ابو بکر کا رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ ہم دیں گے لیکن زکوٰۃ ریاست کو نہیں دیں گے, اپنے طور پر خرچ. حضرت ابو بکر نے فیصلہ کیا ان کے خلاف جنگ کا. حضرت عمر جیسی شخصیت بھی مشورہ دے رہی ہے کہ دیکھیں نہیں, 2 فرنٹ پہلے ہم نے کھولے ہوئے ہیں. جیش اسامہ کو بھی آپ نے روکا نہیں, جائے حضور نے تیار کیا تھا. پھر جو مرتدی ہو گئے, کسی اور کو نبی مان لیا, ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی ہے, لیکن یہ تو صرف نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ زکوٰۃ کا بھی انکار نہیں کر رہے, صرف ہمیں نہیں دے رہے ہیں. تو ان کے ساتھ ذرا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ نرمی کی جائے. ہمیں پیارے الفاظ تھے, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تغیر کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں. خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ ان کے باندھنے والی رسی بھی دیتے تھے, اور اب اگر یہ کہیں گے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے, تب بھی میں قتال کروں گا, اور خدا کی قسم کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا تو میں اکیلا جاؤں. اور اے عمر تمہیں کیا ہو گیا, تم جاہلیت میں تو بڑے سخت, اسلام میں گرم ہو گئے. یہ ڈانٹ ابو بکر پلا رہے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھی طرح جان لیجیے, میں نہیں کہہ سکتا کہ میں کس طریقے سے اس کو بیان کروں, کیسے ٹھوک ٹھوک کر آپ کے ذہنوں میں اتار. یہ ہے اصل شے, دین کا سارا سٹرکچر ہی بالکل ریورس ہو جاتا. دی ہول ویلیو سٹرکچر ایبسولوٹلی چینجز. دین غالب ہے تو وہ ساری باتیں جو ہم نے خوب یاد کی ہوئی ہیں, حقوق والدین بھی تو ہے نا, آخر بچوں کے حقوق بھی تو ہے نا,
یہ حقوق والدین جو ہے ان مہاجرین کو یاد نہیں آئے جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تھے. یہ اولاد کے حقوق انہیں یاد نہیں آئے, بیویوں کے حقوق یاد نہیں آئے. وہ تو فینیٹکس تھے نا, پاگل تھے. مدینے کے منافقین نے انہیں سفہاء کہا تھا, بے وقوف لوگ ہیں یہ. انؤمن کما آمن السفہاء, اس فولس, دس فینیٹکس. یہ ساری حدیثیں آپ کو یاد ہیں. اسلام غالب ہے تو مسئلہ کچھ اور. اچھا کھائیں, اچھا پہنیں, نوافل ہے, نوافل پر نوافل ہے. جتنی ترقی کیجئے دنیا میں کرنا چاہیں دنیا میں کیجئے, روحانی ترقی کرنا چاہیں روحانی ترقی کیجئے. سارے میدان کھلے, علم میں, پروفیشن میں, کسی خاص فن میں ترقی کرنا چاہے کیجئے. دین غالب نہیں ہے اور آپ خود 50%, 60%, 70%, 90% کافر ہیں, اس لیے کہ اس ماحول کا جز ہے, اس میں کفر کا نظام ہے. تو پہلا کام تو اپنے آپ کو اس کفر سے نجات دلانا ہوگا. پھر نماز بھی اسی کے لیے ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد حاصل کرو. نماز کس کام کے لیے مدد حاصل کرو؟ The mission to make the deen of Allah supreme, an aqim الدین. نماز اس کے لیے سبسروینٹ ہے, اس کے لیے مدد ہے. روزہ اسی کے لیے جنگ کرنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ہے. اس لیے 23ویں رکوع میں سورہ بقرہ کے روزے اور رمضان کے احکام ہے, 24ویں رکوع میں قتال شروع ہوگی. قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اور عرب جو ہیں وہ روزہ رکھواتے ہی صرف گھوڑوں کو تھے, خود تو رکھتے ہی نہیں تھے, کیونکہ گھوڑے کو استعمال کرتے تھے لوٹ مار میں, غارت گری میں, جنگوں میں. اور گھوڑا ہے نرم نازک مزاج جانور, پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بھوک برداشت نہیں کر سکتا. اونٹ تو کھاتا تھا, چاہیے تھا انہیں گھوڑا, لہذا گھوڑے کو عادی بناتے تھے دھوپ کا, پیاس کا, بھوک کا, تاکہ ایسا نہ ہو کہ مارکے کا وقت اور گھوڑے صاحب جواب دیے بیٹھے ہو تو سوار کیا کرے. تو ساما یسومو عربی زبان میں گھوڑے کے لیے تھا, انسانوں کے لیے تھا ہی نہیں. یہ تو مدینے میں آنے کے بعد پھر حضور نے یہودیوں کو دیکھا کہ روزہ رکھتے ہیں, تو آپ نے بھی مسلمانوں سے کہا عاشورہ کا روزہ ہے وغیرہ وغیرہ. چھوڑ دیجیے, اس بات کو لمبی ہو جائے گی. یہ ساری چیزیں اصل میں ہے اس مقصد کے لیے. تو اب دیکھیے کہ اب پریکٹیکلی ہم آتے ہیں مسئلے کے اوپر. آئی ہوپ میں اس سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا, بلکہ ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے احساسات کو جیسے کہ میرے ہیں آپ تک منتقل. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو 30 برس سے مجھے سن رہے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں اور ٹس سے بس نہیں ہوتے. زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد, ان کا وہی کانسیپٹ ہے, اس لیے کہ یہ کانسیپٹ 1400 برس میں جا کر مکمل. 30 برس تھے خلافت راشدہ کے, اس کے بعد ڈاؤن فال, کانسیپٹ سٹارٹڈ چینجنگ. دین مذہب بنتا چلا گیا, سارا ایمفیسس نماز روزے حج عبادت پر ہو گیا, دین کا تصور ہی ختم. اور پھر ہم میں سے جو لوگ غلام رہے وہ تو اتنے فوگر ہو گئے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. بہت بڑے عالم دین نے کہا تھا یہ کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہمارے حکمرانوں کو, انگریزوں کو پریشانی کا موجب بن جائے, اس لیے کہ انہوں نے ہمیں مذہبی آزادی دی ہوئی ہے. ہمارے نماز پڑھنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے, ہمارے روزہ رکھنے پہ قدغن نہیں ہے, حج کرنے پہ قدغن نہیں ہے, لہذا we should be loyal to them. ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے. یہ کانسیپٹ اتنے پختہ ہو چکے ہیں, اتنے پختہ ہو چکے. ریچولزم, رسومات, رہ گئی رسم ادا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, وہ باقی نہیں. نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, تراویح بھی ہم نے پڑھی ہے. اب موسم آ رہا, عید الاضحیٰ بھی ہوگی, قربانی بھی ہوگی, حج کے لیے بھی جائیں گے, لیکن دنیا پر کوئی اثر اس کا. 30 لاکھ آدمی حج کر کے آئیں گے, معاشرے پر کوئی 0 کے برابر بھی کوئی اثر ہے. جو خود کا جا کر کے آتے ہیں ان پر کوئی اثر ہوتا ہے, جیسے گئے ویسے آئے. الٹا یہ کہ یہ اور کانفیڈنس لے آئے کہ پچھلے سارے کام معاف ہو گئے, اب اثر نو کرنے کی چھوٹ ہے. اور میں اپنا 35 سال کا تجربہ آپ کو بتایا, اصل ڈیسائیسو پارٹی اس کو سمجھ لیں اگر, تو آپ کا پورا تصور بدل جائے گا, ویلیو سٹرکچر بدل جائے گا. لیکن نہیں تو پھر جو بھی ہے وہ ہے. اب میں ایک عملی سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک بڑا عملی سوال ہے, میں کیا کروں.